अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। बहुत बहुत ज़्यादा माज़रत करती हूँ, आपको पता है मोबाइल में मसला चल रहा है जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ। इसलिए मैंने एक लड़की हायर की है जो कि अब से वॉइस रब किया करेगी और जो है वीडियोस बना कर दिया करेगी। तो जब तक मेरा मोबाइल का मसला हल नहीं होता, मैं नहीं चाहती कि मैं एपिसोड्स को डिले करूं या कोई भी गैप आए अब। तो इसीलिए अब से आपको बिल्कुल तरतीब से और डेली वीडियोस मिला करेंगी। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों के बारे में सोचती हूँ, मैं आप लोगों के बारे में बहुत सोचती हूँ। मैं 2 दिन से इतनी शदीद परेशान थी, एपिसोड नहीं लगा पा रही थी। तो मुझे बहुत ख़्याल रहता है कि आप लोग इंतज़ार करते हैं और मेरी कमिटमेंट होती है कि मैंने एपिसोड देनी है। तो इसीलिए मैंने जो है ना बाकायदा एक लड़की को हायर किया है कि वो वॉइस अप करे और एपिसोड पूरी बनाए। तो अब से आपको डेली एपिसोड्स मिलेंगे। चलें जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ढेर सारे रिव्यूज़ भी दीजिएगा। बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। नॉवल का नाम है रोज़ान ज़न्ना। एपिसोड नंबर 21। राइटर है इसकी रक्स बिस्मिल। ब्रांडेड ड्रेस देखा जो आज पहना है? ये आजकल की टॉप ब्रांडेड ड्रेस है जो सिर्फ एक हफ्ता पहले ही मार्केट में मुतारिफ हुई है। 50,000 रुपये। मैं तो इस ब्रांड की फ़ैन हूँ। एक नामूसी आवाज़ अंदर टी हाउस से आ रही थी। माविश महर इस वक्त अपने लिए पानी लेने जा रही थी कि अंदर टी हाउस से आते हुए किसी के बारे में बातें करने की आवाज़ें आईं। पता नहीं आजकल की यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के पास इतना पैसा कहाँ से आता है कि ब्रांडेड ड्रेस अफोर्ड कर सकती हैं। ये दूसरी अचंभे से भरी आवाज़ थी। दैट्स राइट, यूनिवर्सिटी में ही मौशके चलाकर ऐसी लड़कियां असल में तो अपने ख़ानदान की नाक डबोती हैं। पहली आवाज़ ने कहा। मावा दरवाज़ा खोल के अंदर आई। अंदर बैठे दोनों नफूस इसकी अचानक आमद पर बौखलाकर आंखों ही आंखों में एक दूसरे को चुप करवाने लगे और चुप हो गए। मावी ने ऐसा जाहिर किया जैसे कुछ न सुना हो, बल्कि एक स्माइल पास की और अपने लिए पानी लेने लगी और बिना इनके शर्मिंदा चेहरों पर नज़र किए वापस आकर अपनी सीट पर बैठी और अपने काम में मशगूल हो गई। यह ऑफिस था जहाँ हर किस्म के लोग होते हैं जो लाजमी दूसरों पर उंगलियां भी उठाते हैं और आपस में गीबत भी करते हैं, जो कि इंसान की एक इजाफी खूबी होती है। दूसरों के बारे में तजस्सुस में रहना और फिर मिल बैठकर इनके किरदार की धज्जियां बिखेरना। कुछ देरी गुजरी थी कि माविश महर का सेल फोन रिंग करने लगा। मावी ने नंबर देखा। जायान आवान की कॉल थी। मावी का बिल्कुल भी मूड जायान से बात करने का नहीं था, तभी कॉल काट दी। दोपहर को जब काम तकरीबन ख़त्म होने को आया, मावी क्या तुम मेरे साथ लंच करने के लिए कैफेटेरिया चल सकती हो? इसकी कॉलीग सीमा इसके डेस्क के पास आई और साथ लंच करने के लिए ऑफ़र की। मावी ने सर इस्तबात में हिला दिया। ऑल राइट। मावी ने डॉक्यूमेंट संभाल कर डेस्क के कबर्ड में रखे, इसे लॉक किया और इसके साथ सीढ़ियों से नीचे कंपनी के कैफेटेरिया में आई। दोनों ने लंच बॉक्स का ऑर्डर दिया। इस वक्त अली नूर ने मावी को फ़ोन किया। मावी सीमा से माजरत करती एक साइट पर जाकर खड़ी हुई और फ़ोन पिक किया। हेलो, मावी ने हल्की आवाज़ में कहा। आप कब तक फारिग होंगी? दूसरी तरफ से गंभीर आवाज़ मावी की समातों में घुल कर दिल की धड़कनों के ताल से मेल करने लगी। ये धड़कनों का सरगम और नमगी मावी के वजूद में जैसे बर्क दौड़ाने लगा था। मावी ने एक लम्हे को आंखें बंद करके इसे महसूस किया। सिर्फ एक लम्हा। फिर से इसने खुद को सरजनिश कर दी। नहीं मावी, ये सब शराब है। इसने खुद को काफ़ी हद तक संभाल लिया। मैं तो ऑलरेडी फ्री हो गई हूँ। अभी लंच के लिए आपकी कंपनी के कैफेटेरिया में आई हूँ, मावी ने हल्की आवाज़ में इत्तला की। और मेरे लंच का क्या होगा? दूसरी तरफ वो हैरानगी से सवालिया हुआ। मावी ने बेख्तियार लब काटे। मुझे आज सुबह वक्त ही नहीं मिला था कि कुछ बना कर ले आती। आपको पता नहीं? तो आप ये कहना चाह रही हैं कि आपको मेरा ख्याल नहीं आया? अली नूर की खफा खवासी आवाज़ उभरी। एक्चुअली मैंने कुछ पकाया ही नहीं, तो आपका ख्याल कैसे करती? ऊपर आ जाए, मेरा सेक्रेटरी लंच अरेंज कर लेगा। आकर बस मुझे कंपनी दे। इट्स बोरिंग टू ईट अलोन। लेकिन मावी परेशान हुई कि अब क्या करे।
میں اپنی کولیگ کے ساتھ آئی ہوں اور آرڈر بھی دے چکی ہوں. یہ سخت برا لگتا اگر میں اس کو انکار کر دوں. مہاوش مہر نے جیسے ہی بات ختم کی اس کا لنچ باکس بھی آ گیا. حالانکہ علی نور کو اس کی بات کا نہ ماننا سخت برا لگا تھا، لیکن وہ اس پر کوئی غصہ نہیں کر سکتا تھا. وہ بہت سوبر سا شخص تھا. اس نے خاموشی سے کال بند کر دی تھی. ماوی نے حیرت سے فون کو دیکھا، پھر کندھے اچکا کر اپنی ٹیبل پر آ کر بیٹھی. سیما جسے دیکھ کر ہنسی. میں پہلی بار دیکھ رہی ہوں کسی امی زادی کو ایک کیفیٹیریا میں لنچ باکس سے لنچ کرتے ہوئے. میں نے پہلے سوچا تم جیسے امی لوگ کہاں کمپنی کے کیفیٹیریا میں لنچ کرتے رہو گے. میں پریشان تھی کہیں تم میری پیشکش مسترد نہ کر دو. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنی آسانی سے مان لو گی. ہاؤ اسٹرینج. امیر لوگ؟ ماوی حیران ہوئی. کیا تمہارا اشارہ میری طرف ہے؟ اب کہ ماوی سنبھل کر بولی. یا سیما مسکرائی، لیکن ماوی کی حیرانگی پر کچھ عجیب کیفیت میں آ گئی. میں بالکل بھی امیر زادی نہیں ہوں. پیسے کے لحاظ سے بہت کم ہوں. تم مذاق کر رہی ہو؟ وہ تعجب سے بولی. میں مذاق بالکل بھی نہیں کر رہی. میں بہت غریب لڑکی ہوں. تم کو یہ غلط فہمی کس وجہ سے ہوئی ہے؟ ماوی سکون سے بولی. ایک غریب شخص کبھی بھی اس قدر ہائی پروسٹائل برانڈڈ ڈریس افورڈ نہیں کر سکتا. اس نے ماوی کے پہنے ڈریس کی طرف اشارہ کیا. برانڈڈ. ماوی یہ لفظ دوسری بار سن رہی تھی. اس نے ایک نظر اپنے ڈریس پر کی جو صبح علی نور نے اس کے لیے مہیا کی تھی. بیکاز ماوی کا ڈریس اس قابل نہیں تھا کہ آفس پہنا جا سکے. وہ واقعی کسی برانڈ کے بارے میں نہیں جانتی تھی. صبح جو لوگ کسی کو معشوق بنا رہے تھے وہ یقیناً اس کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے. ماوی نے افسوس سے گہری سانس ہوا کے سپرد کی. یہ ڈریس کاپیڈ ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سخت تعجب میں بولی. ہماری ڈپارٹمنٹ کی ایک پرانی ساتھی ہے جو اس برانڈ کی زبردست فین ہے. وہ کہہ رہی تھی 100% اصلی ہے. ڈیئر، اگر میرے پاس اتنے پیسے ہوتے تو میں اس برانڈ کو ضرور خریدوں گی. ماوی نے سکون سے جواب دیا. کیا واقعی؟ سیماز کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کو تھی. ماوی ٹھنڈی سانسیں بھر کر اپنا لنچ کرنے لگی. کیفیٹیریا سے واپس آ کر اس نے ثنا حمزہ کا نمبر ڈائل کیا. اب تم ٹھیک ہو؟ دوسری طرف سے ثنا حمزہ کی سست سی آواز سنائی دی. تم بتاؤ، رات کیا ہوا تھا میرے ساتھ؟ میں کیسے جان سکتی ہوں یار، تم نے تو ڈرنک کی وجہ سے اپنی جان ہی خطرے میں ڈال دی تھی. ویٹ، ہم اس پر بعد میں بات کرتے ہیں. پہلے تو یہ بتاؤ تمہارا بھائی تو بہت ہی زیادہ خوبرو تھا یار. کہیں وہ انگیج تو نہیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر پکا میرا چانس بن سکتا ہے. تم نے پہلے کبھی متعارف ہی نہیں کروایا. قسم سے یار، اگر تو میری اس سے شادی ہوگی نا تو میں پکا تمہاری بھابھی بن جاؤں گی. ثنا حمزہ اپنی ہانکیں جا رہی تھی. وہ بری طرح علی نور پر فلیٹ ہو گئی تھی. میرا بھائی؟ ماوی کی حیرت کی زیادتی سے آواز حلق میں پھنس گئی. کیا اس کا بھائی اسے ڈھونڈنے وہاں پہنچا تھا؟ ویٹ، رک جاؤ لڑکی. نان سٹاپ شروع ہوتی ہو تو فل سٹاپ بھول ہی جاتی ہو. ماوی جھنجھلا گئی. پہلے یہ بات تو کلیئر کرو کہ کون سا بھائی؟ کیا تم کو کل بھی اندازہ نہیں کہ رات تم کس کے ساتھ گھر گئی تھی؟ ثنا تم مانو حیرت سے مرنے کو ہے. کون؟ ماوی متجسس تھی بیکاز اسے بالکل بھی کچھ یاد نہیں آ رہا تھا. ڈیم اٹ یار، کیا تمہیں بالکل یاد نہیں کیا؟ تمہارا بھائی تمہیں گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا. کون سا بھائی؟ ماوی اور زیادہ کنفیوز ہوئی. علی نور اسے اپنے گھر لے گیا تھا، اس کا بھائی نہیں. ارے یار، اس میں ان کا مالک، پورے شہر کی مشہور شخصیت علی نور شاہ. کیا وہ؟ ماوی کے منہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر الفاظ پہ مشکل پھسلے. آل رائٹ، اب چھپانا بند کرو. میں نے اسے کل دیکھا. وہ اس ریسٹورنٹ میں پہلا شخص تھا جو تمہیں اپنے ساتھ لینے آیا تھا. مجھے تو بالکل بھی امید نہیں تھی کہ تم چھپی ہوئی کوئی شہزادی ہوگی. ثنا حمزہ چہکی. اس نے مجھے بگاڑا ہے. جو کچھ ثنا کہہ رہی تھی، حیرت تھی کہ اسے کچھ ہی نہیں پتا تھا. بقول شاعر، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے. ڈیم اٹ، تم کو یاد نہیں جب تم مدہوش سی شیشے کے فانوس کے لیے ضد کر رہی تھی؟
मावी के जहन में सुबह टेबल पर पड़ा क्रिस्टल बॉल आया और अली नूर का हंसना। मावी ब्लश हुई। क्या वाकई ऐसा था? बेयकीनी ही थी। सना ने इकरारनामा थमाया कर गोया इसके सारे शकूक पर यकीन की मुहर लगा दी थी। फिर क्या हुआ? मावी ने जानना चाहा। तुम्हारे भाई ने अपना क्रेडिट कार्ड वेट्रेस को थमाया और कूदकर कुर्सी पर चढ़ा, हाथ बढ़ाकर क्रिस्टल बॉल उतार लिया और तुम्हारे हाथों में थमाकर कहा, एंड गिफ्ट फॉर यू। मावी को सब मंजर अब फिल्म की तरह याद आने लगे। इसकी आंख एक अजनबी कमरे में खुलने से, इसका बुरी तरह से परेशान होना, फिर मंजर बदला, अली नूर का इसके कमरे में दाखिल होना, मावी का इसे देखकर सुकून की सांस भरना, फिर मंजर बदला, अली नूर का इसे शादी के लिए इंसिस्ट करना, दूसरे मंजर में वो इस पर बुरी तरह हंस रहा था, तीसरे मंजर में वो इसके लिए नया जोड़ा लाकर बेड पर रखता नजर आया। फिर मंजर बदला, अली नूर टेबल पर बैठा इसे नाश्ते के लिए बुला रहा था। फिर मंजर बदला, इसका क्रिस्टल बॉल को लेकर हंसना। मंजर अब पलटा, वो गाड़ी में इसके साथ बैठी कोर्टयार्ड में चेरी ब्लॉसम को देखकर हैरान हो रही थी। अली नूर से पूछने पर अली नूर का हंसी से भरा चेहरा और इसे चेरी ब्लॉसम को अपना रिश्तेदार बताना, एक एक करके सारे मंजर वाजिया हुए। मावी मुंह पर हाथ रखकर कॉफ़ी हाउस में नीचे बैठी चली गई। काफ़ी देर बाद खुद पर काबू पाया और जैसे ही उठकर निकलना चाहा, दूसरी तरफ ऑफिस की एम्प्लॉय भी इसी वक्त मुड़ी। इससे पहले कि दोनों आपस में टकराती, दूसरी एम्प्लॉय ने गर्मा गर्म कॉफ़ी इस पर उंडेल दी। ओ माय गॉड, ये तो न्यू एंट्रन है। आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। मेरा मकसद तुमको तकलीफ़ पहुंचाना नहीं था। दूसरी तरफ सीनियर एम्प्लॉय थी। मावी ने कुछ नहीं कहा, जल्दी से ठंडे पानी के कूलर से ठंडा पानी डालकर पेट की जलन को कम किया। तकलीफ़ की शिद्दत से इसके लब भींच गए थे। ड्रेस पर कॉफ़ी ने गहरा दाग छोड़ दिया था। अगर ये तुमने जानकर नहीं किया तो फिर ठीक है। मावी ने इसे नम नज़रों से देखा। हालांकि हम दोनों एक दूसरे को छुआ तक नहीं, फिर तुमने कॉफ़ी क्यों फेंक दी? मावी ने तकलीफ़ बर्दाश्त करते इससे पूछा। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात का? वो तो जैसे लड़ने मरने को तैयार बैठी थी, आंखें निकालने, चीखने लगी। तुम ये क्या कहना चाहती हो कि मैंने दानिस्ता तुम पर कॉफ़ी गिराई है? मेरी तुमसे क्या दुश्मनी थी? इस एम्प्लॉय ने आंखें माथे पर ही रख ली। पूरा स्टाफ इसकी तेज़ आवाज़ सुनकर इकट्ठा हो गया। कॉफ़ी हाउस डिपार्टमेंट की हेड इसको जल्दी से वॉशरूम ले गई। मावी ने कपड़े उठाकर पेट चेक किया। पेट पर आबले पड़ चुके थे। हेड इसके पास आई। ये तो काफ़ी जल गया है, चले मैं आपको हॉस्पिटल ले चलती हूँ। जब इस पहली एम्प्लॉई ने यह सुना कि मावी महर हॉस्पिटल जा रही है तो इसने तमस्खर उड़ा कर कहा, ओहो, इतनी सी बात पर हॉस्पिटल जा रही है? सिर्फ पानी ही तो था। भवें सुकेड़ कर साथ ही नाक चढ़ाई। इसके साथ खड़ी ज़ैनबिया ने कहा, अनीज़े स्टॉप इट, ये बुरी तरह जल चुकी है, पेट पर आबले पड़ चुके हैं, इसकी जिम्मेवार सिर्फ तुम हो। तुम इस मामले में ना बोलो ज़ैनब, मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन यार इस कदर मुबालगा आराई मत करो। क्या मतलब? मैं मुबालगा आराई कर रही हूँ? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है इस लड़की का पेट तुम्हारी वजह से जला है। तुमको एहसास है कुछ? इस वक्त मैनेजर बाहर शोर सुनकर निकल आया। क्या हो रहा है? ऑफिस टाइम में इस कदर शोर क्यों मचाया हुआ है? खामोश रहो वरना तुम लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ज़ैनब ने मैनेजर साहब को सारी बात बताई और मावी महर को इजाज़त दिलवाई। मिस, आप जाकर हॉस्पिटल चेक करवाएं, कहीं सीरियस ज़ख्म ना हो। इसके जाते ही मावी एनी के करीब आई। अल्लाह ही जानता है कि किसने गलत किया। सर्द नज़रों से इसे देखकर वो मुड़ी और बाहर निकलती गई। चेकिंग और ज़ख्म की ड्रेसिंग के बाद डॉक्टर ने चंद एहतियाती तदाबीर बताई। मावी ने बिल भी पे किया और एमरजेंसी वार्ड से बाहर निकल आई। अली नूर वहीं दरवाजे पर खड़ा इसे ढूंढ रहा था। मावी को देखकर जल्दी से इसके पास आया। फिक्र और परेशानी इसके चेहरे पर साफ नज़र आ रही थी। कैसी हैं आप? क्या कहा डॉक्टर ने? अली नूर इसके करीब आया।
ہمیشہ کی طرح ماوی نے وہی بیوقوفانہ سوال کیا تھا جس پر علی نور نے اسے ناگواری سے گھورا۔ میں آپ سے کیا پوچھ رہا ہوں ماوی، آپ کا زخم کیسا ہے؟ کچھ خاص نہیں، ڈاکٹر نے ڈریسنگ کر دی ہے۔ اس نے پرچی علی نور کو دکھائی جس پر میڈیسن لکھی تھی۔ علی نور نے وہ اس کے ہاتھ سے لی اور دیکھی۔ کون سا ڈاکٹر؟ علی نور نے پوچھا۔ ایمرجنسی سرجری۔ ماوی کے مختصر بتانے پر علی نور آگے بڑھ گیا تاکہ ڈاکٹر سے کنفرم کر سکے۔ جب ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ زخم گہرے نہیں ہیں، جلدی ٹھیک ہو جائیں گے، بس احتیاط کی ضرورت ہے، علی نور نے یہ سن کر سکون کی سانس لی اور باہر آ کر اسے ساتھ لیا اور گاڑی میں بٹھایا۔ سیٹ بیلٹ باندھتے ہوئے ماہی کراہی۔ کیا ہوا؟ علی نور نے پریشانی سے پوچھا۔ اس سیٹ پر تکلیف دے رہی ہے، میرا پیٹ۔ وہ کراہی۔ علی نور نے اسے اٹھا کر پیچھے والی سیٹ پر بٹھایا اور خود آگے بیٹھ کر گاڑی چلا دی، لیکن اس کی فکر مندانہ نظریں پیچھے بیٹھی ماوی کے چہرے کا مسلسل طواف کر رہی تھی۔ آپ نے مجھے کال کیوں نہیں کی ماوی؟ علی نور نے اسے ٹوکا۔ کیا آپ ڈاکٹر ہیں؟ ماوی نے ہلکے پھلکے انداز میں جیسے اس کی پریشانی کو ہوا میں اڑانا چاہا، لیکن علی نور نے اسے گھور کر دیکھا۔ میں آپ کا باس ہوں۔ وہ ہنسی۔ تو پھر میں اپنے باس کو کہوں گی کہ میں جلنے کی وجہ سے زخمی ہوئی ہوں، میری انشورنس ہو سکتی ہے؟ علی نور کو اس کا بے وقت کا مذاق بالکل نہیں بھایا تھا۔ بے اختیار گہری سانس بھر کر اسے دیکھا۔ اصل بات بتائیں؟ علی نور نے لب بھینچ کر اب کچھ خفگی سے اسے دیکھا۔ وہ سینئر امپلائی تھی، وہ منمنائی۔ کیا وہ امپلائی اندھی تھی؟ وہ ناگواری سے بولا۔ وہ مجھے کہہ چکی ہے کہ اس نے جان کر نہیں کیا۔ آپ کا مطلب ہے یہ سچ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے اس نے کسی ارادے سے کیا ہو۔ علی نور نے ریویو سے ایسے دیکھا۔ اس کے دیکھنے پر ماوی ایک لمحے کے لیے ہچکچائی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے یہ صرف ارادے سے کیا ہو؟ علی نور، میں تو اسے جانتی تک نہیں، میرے سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ علی نور نے اسے گہری نظروں سے دیکھا اور اس کی آواز غیر محسوس انداز میں بلند ہوئی۔ اس نے یہ جان بوجھ کر کیا ہوگا۔ آپ باس ہیں ماوی، ایک پرجوش مسکراہٹ سے کہا۔ میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں، اس کی ایک چھوٹی سی پولیس رپورٹ بنتی ہے۔ بکواس کم کیا کریں ماوی۔ علی نور خفا ہوا۔ اصل بات بتائیں، کیا ہوا تھا؟ مجھے واقعی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہوا۔ ہم ٹی ہاؤس میں کافی کے لیے آئے تھے اور ایک ہی وقت میں مڑے اور باہر نکلنے لگے۔ فاصلہ اتنا کم تھا کہ بہرحال نہیں تھا ہم میں ٹکراؤ ہوتا، لیکن اس کی کافی میرے اوپر گری۔ آئی تھنک یہ صرف اس کی بے احتیاطی کی وجہ سے ہوا ہے۔ علی نور نے اسٹیئرنگ وہیل کو زور زور سے ہاتھ سے مکہ مارا۔ یہ اس کے غصے اور ماوی سے ناراضگی کا کھلا اظہار تھا۔ ضدی لڑکی، آپ نے مجھے کال کیوں نہیں کی؟ وہ سخت خفا تھا۔ آپ کیا کرتے؟ میں فون پر ایک پرائمری اسکول کے اسٹوڈنٹ کی طرح شکایت لگاتی کہ میرے ماں باپ کو بھیجو، میری مدد کریں، ہم نے ایک دوسرے کو مارا پیٹا ہے۔ پیچھے اگر آپ وہاں آتے میں کسی کو منہ نہ دکھا پاتی۔ اگر آپ نیچے آتے، کیا آپ نہیں جانتے کہ میری انٹری کس کی توسل سے ہوئی ہے؟ ویسے بھی میں بالکل بھی نہیں جانتی تھی۔ لوگ مجھ پر پورا 1 مہینہ کام کے دوران انگلیاں اٹھائیں۔ ماوی نہیں چاہتی تھی جسٹ 1 مہینہ کے انٹرنشپ پر کام کے دوران وہ علی نور کے لیے مسئلہ بنائے۔ تو یہ تکلیف کسی وجہ سے برداشت کرنے کا ارادہ ہے؟ وہ سخت خفا تھا۔ اس کے بارے میں آرام سے سوچوں گا۔ مجھے پتہ چل جائے گا کہ وہ کیوں مجھے نشانہ بنا رہی ہے اور لڑی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اچھی بات کہی۔ علی نور کو اس کی بات دل سے لگی تھی۔ اگر آپ مجھ پر یقین کریں تو میں یہی کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ وہ علی نور کی ریئر ویو میں سے نظر آتی گہری نظروں پر پلکیں جھکا کر بولی۔ علی نور ہلکا سا مسکرایا۔ ذہین ہے۔ ماوی ہلکا سا مسکرائی، پھر جیسے کچھ یاد آیا۔ ویسے سوچنے کی بات، آپ اسپتال کیسے پہنچے؟ میں نے آپ کو کال کی تھی۔ آپ کے ہی ڈپارٹمنٹ کی خاتون زینب نے جواب دیا۔ آپ فون ٹی ہاؤس میں چھوڑ گئی ہیں
آپ جل جانے کی وجہ سے ہاسپٹل گئی ہیں۔ لیکن میں نے اسے بالکل نہیں بتایا کہ کون سے ہاسپٹل گئی ہوں۔ وہ حیران ہوئی۔ کیا ایک نارمل آدمی قریبی ہاسپٹل نہیں جائے گا؟ وہ اس کے معصومانہ سوال پر مسکرا دیا اور اسے گہری نظروں سے گھورا۔ وہ بھی مسکرا دی۔ یہ سچ ہی تھا۔ علی نور نے اسے واپس کمپنی نہیں چھوڑا بلکہ شو والا لے کر آیا۔ والا پہنچ کر وہ کار سے بالکل نہیں اتری بلکہ اسپاٹ چہرے کے ساتھ بیٹھی رہی۔ جب علی نور نے اسے تیسری بار اترنے کو کہا تب ضدی انداز میں بولی، یا تو مجھے واپس کمپنی چھوڑائیں یا مجھے میرے گھر پر چھوڑ کر آئیں، میں یہاں بالکل نہیں رہوں گی۔ وہ بالکل بچوں کی طرح ضدی ہوئی۔ آپ کی فیملی بھی تو یہاں ہے۔ علی نور شریر ہوا اور مسکراہٹ دبائی گئی۔ تو کیا آپ نے اسی لیے انہیں یہاں بویا ہے کہ ہر وقت مجھ پر ہنستے رہیں؟ آپ کے واقعی ماوی ہاں، آپ پر ساری زندگی ہنسنا چاہوں گا، آخری سانس تک۔ علی نور کا چہرہ گمبھیر ہوا۔ پوری زندگی؟ ماوی نے اسے دیکھا۔ کیا وہ جانتا ہے بھلا کہ وہ ساری زندگی اس کے ساتھ رہے گی؟ ماوی کے مستقبل کے منصوبے میں کسی بھی مخالف جنس کا دور دور تک تصور نہیں تھا۔ وہ اپنی زندگی کو تنہا اپنے بلبوتے پر جینا چاہتی تھی، نہ کہ کسی اور کے سہارے پر۔ یا تو میں کمپنی جاؤں گی یا پھر اپنے گھر جاؤں گی، وہ ضدی بنی۔ علی نور نے اس کے ضدی انداز کو پیچھے مڑ کر بڑے سکون سے دیکھا۔ بالآخر 10 منٹ تک بحث کے بعد علی نور اس کی ضد کے آگے ہار گیا اور اس کے فلیٹ تک اسے چھوڑ آیا۔ اس وقت شام کے 4 بج چکے ہیں۔ آپ اب کمپنی تو واپس نہیں جا سکتی، اس لیے بہتر ہے آرام کریں۔ تھینک یو۔ ماوی مشکور ہوئی۔ اس نے ماوی کو سیڑھیوں سے چڑھنے پر مدد کی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر علی نور نے اسے بیڈ پر لٹایا۔ تب ماوی نے اس سے پوچھا، میں نے سنا ہے کہ یہ ڈریس بہت مہنگا اور برانڈڈ ہے، کیا یہاں کوئی مقامی اسٹال بھی ہے جہاں سے میں خرید سکوں؟ علی نور نے کچھ نہ کہا، بالکل چپ رہا۔ اس کی خاموشی دیکھ کر ماوی معصومیت سے بولی تھی، یہ ٹھیک ہے کہ میں آپ کو یہ لباس واپس نہیں کر سکتی، یہ کافی سے رنگ چکا ہے اور اب صاف بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو اس کی قیمت چاہیے تو علی نور نے اس کا سر ہولے سے تھپکا۔ اچھی لڑکی، اس بات کو لے کر پریشان مت ہو، کپڑے بدل کر آرام کریں، میں آفس سے واپسی پر آپ کو دیکھنے آؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ جانے کا مڑا، تبھی ماوی کی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ لیکن آپ کو واپسی پر آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اب آرام کرنا چاہتی ہوں، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ علی نور کو اس کا لہجہ جھپا ہوا ضرور تھا، لیکن پھر بھی علی نور نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا اور نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی ماوی کو یاد آیا کہ اس نے کیا کہہ دیا ہے، کیا تم کو دماغ نہیں ہے؟ ماوی نے خود کو ڈانٹا۔ واقعی ماوی کو دماغ نہیں تھا۔ جب وہ سامنے ہوتا تھا تو اپنے لفظوں سے اس کا دل دکھا دیتی تھی، اور جب وہ چلا جاتا تھا تو اس کو ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بہت پیارا ناراض ہو گیا ہو۔ یہ سچ تھا، علی نور کی موجودگی میں خود کو تنہا نہیں محسوس کرتی تھی۔ یہ بہت بار ماوی نے انالائز کیا تھا، لیکن سچ ماننے میں اسے ابھی بہت ٹائم تھا۔ وجہ وہ جانتی تھی کہ ایسا کیوں کرتی ہے۔ جب علی نور آفس سے واپس آیا تو فون پر دانیال سے کہہ کر محکمہ ٹریننگ کی ہیڈ کو بھیجنے کا کہا۔ ماوی مہر کو محکمہ ٹریننگ کی طرف سے معافی نامہ پیش کریں اور ہیڈ کو کچھ بتائے بغیر میرے دفتر لائیں۔ دانیال حیران تھا کہ باس کو محکمہ ٹریننگ میں کیا دلچسپی پیدا ہو گئی، وہ بھی کچھ ہی دنوں سے۔ زینب ڈرتی ڈرتی آفس آئی۔ میں آئی کم ان سر؟ پلیز کم ان۔ ہیلو سر، میں زینب ہوں، محکمہ ٹریننگ ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ میں نے آپ کو کیوں بلایا ہے؟ زینب کافی نروس ہو گئی۔ اسے واقعی نہیں معلوم تھا کہ اسے کیوں بلایا گیا ہے۔ یقیناً اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ کبھی زندگی میں باس کے سامنے اپنے آپ کو دیکھ سکے۔ آئی ایم سوری سر، مجھے صاف نہیں معلوم، کیا آج آپ اپنے ڈپارٹمنٹ میں انٹرنشپ آئی ہو؟ امپلائی پر کافی چھڑکنے کا عمل جانتے ہیں؟
زینب دنگ ہوئی۔ تو کیا باس اس بات کو جانتے ہیں؟ جی، وہ انکار نہ کر سکی۔ پوری بات بتائیں مجھے۔ زینی نے سانس بھر کر خود کو سنبھالا اور ساری بات بتا دی۔ علی نور نے بھویں اچکائی۔ تو آپ کو یقین ہے کہ بات ادھوری چھوڑ کر اسے دیکھا؟ میں نے یہ خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا۔ اس وقت ٹی ہاؤس میں ان دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ اوہ، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ اس نے ماوی پر کافی انڈیل دی؟ زینی نے کچھ لمحہ ہچکچائی۔ سر، پر یقین نہیں ہو۔ اوکے، میں آپ کا تجربہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان دونوں کے بیچ میں لڑائی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ علی نور کی یہ بات سن کر زینی کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ باس یہ بات پہلے سے جانتے ہیں۔ زینی ایک لمحہ ہچکچائی۔ ان دنوں آفس میں یہ افواہ تھی کہ مینیجر صاحب اپنی محبوبہ کو کمپنی میں عارضی ٹریننگ انسٹرکٹر کی حیثیت سے کام کرنے کے لیے لائے ہیں۔ ہر کوئی اندازہ لگا رہا تھا کہ وہ کون ہو سکتی ہے۔ زینی نے کہنا شروع کیا، سر، انیزے مینیجر سر کی لور ہے۔ میں ہی نہیں بلکہ آفس میں ہر امپلائی یہ بات جانتا ہے۔ اس بات کا فائدہ اٹھا کر انیزے سب پر دھونس بھی جماتی ہے۔ زینب ہچکچائی۔ علی نور نے اس کی ہچکچاہٹ دیکھ کر کہا، آپ بات جاری رکھیں، ڈرے مت۔ ماوی مہر میرے خیال سے ٹارگٹ بنائی گئی ہے۔ علی نور کی آنکھیں یہ بات سن کر سرد ہوئیں۔ بھویں اچکا کر اسے دیکھا۔ آپ کا سیلف انالائز کیا کہتا ہے کہ کس نے نشانہ بنایا ہوگا؟ کچھ دن پہلے کی بات ہے، میں مارکیٹ گئی تھی جہاں ایک مال میں مینیجر کے ساتھ سیما کو دیکھا تھا۔ مینیجر اسے شاپنگ کروا رہے تھے۔ یہ بات کسی کو بھی معلوم نہیں۔ مجھے شک ہے کہ سیما نے ماوی مہر کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلائی ہے۔ انیزے کو شک میں ڈالا ہے کہ ماوی مہر ہی مینیجر کی خفیہ لور ہے۔ وہ ڈر ڈر کے بتانے لگی۔ علی نور کو ماوی کے لیے سن کر غصہ تو بہت آیا لیکن کنٹرول کر لیا، ورنہ وہ چاہتا تو ابھی اور اسی وقت مینیجر کے ساتھ ان دونوں عورتوں کو بھی کمپنی سے آؤٹ کر سکتا تھا۔ آپ کا کام ہے کہ آپ یہ انویسٹیگیشن کریں اور مکمل انفارمیشن کل مجھے آفس میں سامنے پیش کریں۔ آپ کا پروموشن سپروائزر کے طور پر کیا جاتا ہے۔ تقرری لیٹر میرا سیکرٹری آپ تک پہنچا دے گا۔ شکریہ سر۔ جا کر اس افیئر کا ثبوت ڈھونڈیں اور سیدھا مجھے بتائیں۔ ماوی مہر کے قریب کسی کو مت جانے دینا۔ بی کیئرفل۔ اب آپ جا سکتی ہیں۔ وہ پھر سے کام میں مصروف ہو گیا اور یہ اشارہ تھا کہ وہ جا سکتی ہے۔ زینب سرپرائزڈ ہو گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ باس چاہتا ہے کہ ماوی کی حفاظت کرے۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اب وہ انیزے کو نکال سکتی ہے۔ انیزے اسے شروع سے ہی ناپسند تھی۔ وجہ اس کا مینیجر کے بل پر سب پر دھوس جمانا تھا۔ حالانکہ زینب اس کی استاد بھی رہی تھی لیکن وہ اس سے ایسے پیش آتی تھی جیسے وہی باس ہو۔ باقی سب اس کے ماتحت۔ زینب بہت خوش ہوئی۔ کمن، آپ جا سکتی ہیں۔ جا کر ماوی کا موبائل فون مجھے دے جائیں۔ علی نور نے سرد لہجے میں کہہ کر اسے جانے کی اجازت دی۔ زینب نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے، پھر کچھ سوچ کر رک گئی۔ سر، کیا دوپہر کو ماوی کی سیل پر آپ نے فون کیا تھا؟ کیوں؟ جب آپ فون پر جواب دے رہی تھیں تو کال آئی ڈی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ زینب شرمسار ہو گئی۔ کالر آئی ڈی پر آپ کا نام نہیں تھا۔ کیا شو ہو رہا تھا؟ وہ تجسس ہوا۔ شاہ فیملی کا دوسرا لینڈ لائن ثبوت۔ علی نور نے شاکڈ ہو گیا۔ شاہ فیملی کا دوسرا لینڈ لارڈ ثبوت؟ دھت تیرے کی!